فیسلٹیز ہمیں یہاں بیٹھ کے چاہیے ہیں وہ شاید یہاں کا مرجع ہم کو دے دے گا. ٹیلر میڈ اسلام جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اسلام. اچھا مجھے یاد ہے کہ خاص کانٹیکس میں آج سے 30 سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مرحوم آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کا زمانہ تھا. تو اس وقت ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ ہاٹ قسم کا ایشو تھا اور وہ یہ تھا کہ جابز بہت کم تھے. اور اب میں اس طرح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کی انسلٹ بھی نہ ہو اور جو میرا میسج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. تو اس وقت کسی مومن نے ایک ایسی کمپنی کھولی یا ایک ایسا بزنس انسٹیٹیوشن شروع کیا کہ جس کی وجہ سے مومنین کرام کو بینیفٹ بہت ہوئے. جابز بھی ملے, بزنس کے لیے لون بھی ملے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو اس کی آرگنائزیشن تھی اس کا بیس فعل حرام اور گناہ کبیرہ پہ تھا. یعنی اب میں اتنا تو کہنا پڑے گا کہ بینک اسٹیبلش کیا اور بینک میں جس طرح سے انٹرسٹ کا لین دین ہے اور اسپیشلی مسلمان ملک کے اندر, بہرحال اس میں تو کبھی بھی رضا نہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا پورے قرآن کے اندر ایک ہی گناہ ایسا جس کے لیے آیت آئی ہے کہ جو آدمی یہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے, وہ اللہ سے جنگ کرتا. ایک تو شیطان سے ہماری جنگ ہوتی ہے جو محراب اور نماز کے حوالے سے 3 دن پہلے بات آئی. تو اب یہ بھی سن لیجئے کہ کچھ لوگ اللہ سے جنگ کرتے, اللہ سے لڑائی کرتے, اللہ سے وہ مثلاً وار کر رہے ہیں. وہ ایک ہی گناہ قرآن میں آیا ہے, وہ ہے بیاج یا انٹرسٹ یا سود. تو خیر مومنین کرام کا آرگومنٹ تھا کہ اگر یہ کوئی حرام ہے بھی تو اتنے بینیفٹ اس کی وجہ سے لوگوں کو مل رہے ہیں کہ اس کی رضا ہونی چاہیے. اب میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا, مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی عالم یا مرجع سے سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا. تو چنانچہ پبلک نے ڈیمانڈ کی, میں نے آیت اللہ خوئی کو سوال لے کے بھیج دیا. وہاں سے جواب آیا کہ یہ فعل حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. اب لوگوں کا آرگومنٹ تھا کہ جی اتنا بینیفٹ لوگوں کو مل رہا, اتنے مومنین کو جاب مل رہے, اتنے زیادہ لون مل رہے. دوبارہ پھر میں نے ایک طرح سے مرجع کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا آرگومنٹ لکھ کے بھیج دیا. تو وہاں سے جو ایک ڈیٹیل جواب آیا اس میں ان کو یہ تو انہوں نے گیس کر لیا کہ یہ کوئی بہت امیچیور ٹائپ کا بچہ ہے جو یہ بات پوچھ رہا. چنانچہ انہوں نے جواب کے بیچ میں ایک ایگزامپل بھی دے دی, ورنہ مرجع عام طور پہ ایگزامپل نہیں دیتا, ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ٹو دا پوائنٹ, یس یا نو. انہوں نے کہا کہ اسلام کا اور مومن کا ریلیشن پہلے سمجھو. اسلام کا اور مومن کا ریلیشن کل والی حدیث سے بھی تھوڑا سا یہ بات سمجھ میں آتی. اسلام کا اور مومن کا ریلیشن, ویس کو ویس والا مرجع چاہیے. ہمیں ایسا عالم چاہیے جو ہمارے ریکوائرمنٹس اور نیڈس کو جانتا ہو. نہیں, یہ شوگر کوٹڈ جملہ. اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا مرجع چاہیے جو ہر اس حرام کو الاؤ کر دے جو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. ہماری کنوینئنس والا اسلام ایک ہم کو بنا کے دے دے. اب وہ نیڈس, ریکوائرمنٹس, زمانے کو سمجھتا ہو, یہ ساری باتیں خالی یہ شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ریلیشن جو ہے اسلام کا اور مسلم کا وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کپڑے کا اور پہننے والے کا ہوتا کہ اسلام کو کپڑا مانو. کپڑے کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کپڑا لے کے ٹیلر کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ کپڑا لو اور جیسی ہماری ہائٹ ہے, جیسی ہماری باڈی ہے اس طرح سے یہ ہم کو سی کے دے دو. یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام لے کے مرجع کے پاس گئے اور کہا کہ اس اسلام کو ایسا بنا دو کہ ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے تو کسی طرح سے اس میں شراب کی پرمیشن آ جائے. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں حجاب تو نہیں کر سکتی, تو ایسا اسلام مجھے بنا کے دیجئے کہ جس کے اندر حجاب مائنس ہو جائے. ایک بزنس مین کہہ رہا ہے کہ انٹرسٹ کے بغیر تو میرا گزارا ہو ہی نہیں سکتا, چنانچہ ایسا اسلام مجھے چاہیے جس میں انٹرسٹ کا کہیں پہ نام و نشان نہ ہو. ایک ینگسٹر کہے کہ ڈسکو ڈانس کے بغیر تو میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا ہوں. یہ ہمارا اور اسلام کا رشتہ نہیں.
بلکہ ہمارا اور اسلام کا رشتہ مرحوم آقا خود ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پانی کا اور برتن کا رشتہ. پانی سمجھ لیجئے مومن، برتن سمجھ لیجئے اسلام. پانی کا ایک کیریکٹرسٹک یہ کہ جیسا برتن ہوتا ہے پانی اپنے آپ کو ویسا بنا لیتا. آپ کپ میں پانی ڈالیں گے تو پانی جو ہے وہ کپ کی طرح ہوگا، گلاس میں ڈالیں گے پانی گلاس کی طرح ہوگا، بکٹ میں ڈالیں گے پانی بکٹ کی طرح ہو جائے گا، کنٹینر میں ڈالیں گے پانی کنٹینر کی طرح ہو جائے گا، ٹینک میں ڈالیں گے پانی ٹینک کی طرح ہوگا. جیسا برتن ہوگا ویسا پانی اپنے آپ کو بناتا چلا جائے گا. یہ ہے مومن کی ذمہ داری. جس علاقے میں رہتا وہاں جو اسلام کہتا ہے اس کے حساب سے مومن اپنے آپ کو چینج کرتا جائے. ہو سکتا ہے دارالسلام میں اسلام کچھ اور کہتا ہو اور انگلینڈ میں کچھ اور کہتا ہو اور 100 سال پہلے کچھ اور کہتا ہو اور آج کچھ اور کہتا ہو. ہم یہ نہ کہیں کہ ایسا اسلام دو کہ جو آج کی نیڈز کے مطابق ہو. ہم اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جائیں. جس جگہ پہ اسلام ہم سے جو بھی ڈیوٹی چاہتا ہے، جو بھی اسلام کے ریکوائرمنٹس ہے، ہماری ریکوائرمنٹ کا اسلام نہیں چاہیے، اسلام کی ریکوائرمنٹ کا مومن اپنے آپ کو بناتا چلا جائے. یہ مومن کی پہلی ڈیوٹی. اور یہی